یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلے آپ اپنی سوچیں، اگر آپ کی ہوئی ہے تو اللہ دوسری تیسری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ یوسف زلیخا کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑو بھائی، نبی نے جو تعلیم دی ہے ان تعلیمات کو اپناؤ۔ انہوں نے وہ یوسف زلیخا کی جو ہمارے ہاں کہانیاں نعوذ باللہ عشق اور محبت کی داستانیں چلتی ہیں، وہ سب تمام سب غلط ہیں، سمجھ رہے ہیں، جھوٹی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دیتا ہے اور پھر بعد میں اس سے نکاح کرنا اس عورت سے چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اب اس کی تو شکل آپ نے پوری نہیں لکھی ہے۔ آپ نے لکھا کوئی شخص کی اور نکاح کرنے کے فوراً بعد، یعنی اگر آپ نے نکاح ابھی اسی مجلس میں کیا اور ابھی بیوی سے نہیں ملے اور باہر نکلتے ہی آپ نے اس کو طلاق دے دیا، مثلاً اسی مجلس میں طلاق دے دیا، تو خلاص بات ہی ختم ہے۔ اب کیا؟ اب آپ نے پھر نکاح کرنی ہے، آپ کو پھر نکاح کرنی ہے تو پھر آپ اپنی بیوی کو، جو طلاق آپ نے دیا اپنی بیوی ہے آپ کی، ابھی عدت تو خیر وہ گزارے گی نہیں کیونکہ آپ اس سے ملے نہیں ہیں، آپ اس سے ملے نہیں ہیں، اس لیے وہ عدت نہیں گزارے گی۔ تب رہا کہ آدھا مہر جو ہے وہ آپ کو تو اسے دینا ہی پڑے گا، اور آپ پھر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے، آپ اسے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال ضروری سوال، آیا دعا کے کیا وسیلے سے کی جا سکتی ہے؟ دعا وسیلے سے آپ اپنے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں کہ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے رحم طلب کر رہا ہوں، تو رزاق ہے، تیری رزاقیت کے وسیلے سے میں رزق طلب کر رہا ہوں، غفار ہے، اے اللہ تیرے اس نام کے وسیلے سے میں مغفرت چاہ رہا ہوں، تو یہ تو جائز ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کیا، آپ نے روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے کہیں اے پاک پروردگار میں نے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر یہ تجھے پسند ہے تو اے اللہ مجھے یہ کام کر دے، یہ کام میرا بنا دے، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، یا جو بھی آپ مانگنا چاہیں، تو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے آپ اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے، آپ نمازی ہیں الحمدللہ، آپ ہم نیک ہیں، یا کوئی بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم کو بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یا جو بھی مصیبت، اس سے دعا کروائیں، تو اس کی دعا جو نیک آدمی ہیں اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس نے جو ہے وہ آدمی دعا کرے کہ اے اللہ اس بندے کو تو یہ چیز دے دے، تو یہ جائز ہے کچھ نیک اور شریف آدمی سے، تو یہ وسیلہ تو جائز ہے۔ لیکن مردوں کا وسیلہ یا زندے جو ہیں، اور زندے بابا ہمیں یہ دے دو، بابا اے فلانے بابا کے وسیلے سے ہمیں یہ دے دو، یا اللہ کے نبی کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں مل جائے، یا حسین کا صدقہ یا فلانے کا صدقہ، یہ تمام سب بدعت اور شرکیہ اعمال ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وتر نماز کی صحیح تعداد کتنی ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ وتر نماز کی صحیح تعداد جو ہے 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، 7 بھی ہے، تو اور اس کا طریقہ 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے پڑھتے آپ 1 رکعت الگ سے پڑھ کر کے وتر کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھر 3 رکعت جو پڑھتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر الگ سے 1 رکعت پڑھ کے اور پھر ایک اور سلام پھیریں۔ اور اگر آپ تینوں اکٹھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں نہیں تشہد کے اندر، بلکہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر تیسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد میں پھر سلام پھیریں۔ یہ 2 طریقے ہیں اس کے وتر کی نماز کے۔ اور جو احناف لوگ پڑھتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل مجھے پتہ نہیں ہے۔ تب رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ قرآن سنت کی تعلیم دینے والا خود داڑھی مڈائے صرف گناہ سمجھ کر اور پتلون اوپر چڑھائے صرف نماز کے اوقات، باقی اوقات لمبی پتلون ہے، تو کیا اس کی تعلیم درست ہو سکتی ہے؟ میاں اگر قرآن و سنت کی تعلیم شیطان بھی دے رہا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس کی داڑھی اور اس کے پتلون سے آپ کو کیا لینا ہے؟ وہ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی اور گڈھے میں وہ بارش پہنچی، تو گڈھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی سے چوپائے بھی پی رہے ہیں، لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہو رہی، تو وہ گڈھے کی مانند ہے جو بے عمل ہے۔ لیکن وہ جو تعلیم اگر وہ قرآن و سنت کی دے رہا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے، وہ غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی، بھلے وہ شیطان ہی بولے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بتلایا تھا نا، جب وہ غلے کی چوری کر رہا تھا، 2 دفعہ 3 دفعہ پکڑا
کہا آج تو میں تجھے لے کے چلوں گا اللہ کے نبی کے پاس، تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں کہ اگر تم وہ کر لو تو میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے کون سی بات؟ کہنے لگے جب تم سو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ شیطان نے بتلایا۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہاں تمہارے مہمان نے کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے ایسی سی بات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے لیکن ہے جھوٹا وہ، ہے نا؟ تو بات تو اگر شیطان بھی قرآن اور سنت کی بات بتلائے تو الحمدللہ آپ لے لیں۔ اگر کسی نے داڑھی موڑ لیا اس سے تو اس کا اپنا ذاتی گناہ ہے، آپ اس کو نہ دیکھو بلکہ آپ اس کی باتیں دیکھو۔ اگر کوئی داڑھی والا رکھ کر کے آپ کو شرک اور بدعت کی تعلیم دے تو آپ مان لیں گے، اسی لیے تو گمراہ ہوئے ہیں، اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اس کو نہ دیکھو جو کہہ رہا ہے، پتھر پہ لکھی ہوئی جو عبارت ہے اگر اس کے اندر صحیح بات ہے تو اس کو قبول کر لو، ہے نا؟ وہ پتھر کیسا ہے، بد شکل ہے کہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کو نہ دیکھو۔ روڈ پر جو نشانات بنائے گئے ہیں ٹرننگ پوائنٹ پر، اگر وہ میلے کچیلے پھٹے پرانے ہوں لیکن اشارہ بنا ہو کہ ادھر ٹرن ہے تو آپ کہو گے یہ میلا کچیلا چھوڑو ہم اپن سیدھے ہی چلیں گے، چلو گے؟ ایسا نہیں چلو گے۔ ارے یار بھلے یہ میلا ہے لیکن کچھ اشارہ ادھر دے رہا ہے کہ ادھر سے کچھ معاملہ ہے، اس لیے آپ رک جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ یا نان اسٹاپ ہے تو آپ دیکھو گے ٹوٹا ٹاٹا ہے اس لیے اندر گھس جاؤ گے، اندر گھسو گے تو خطرہ ہے۔ بھائی کیوں؟ وہ میلہ ضرور ہے لیکن جو اشارہ وہ بتلا رہا ہے وہ صحیح اشارہ بتلا رہا ہے، اس لیے اس اشارے کو دیکھو، اس تختی کو نہ دیکھو۔ اچھا منہ اوپر اٹھائے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں درست ہے، بلکہ آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کو اتنی تشویش ہو رہی ہے تو تھوڑی آنکھ بند کر لے پھر کھول لے، اس طرح سے۔ داڑھی مڈانے والے سے کلام ترک کرنا کیا جائز ہے؟ اگر آپ اسے منع کر رہے ہیں اور وہ انکار کر رہا ہے تو بہرحال منع کلام تو نہ ترک کریں، بہرحال اتنا بڑا گناہ، بہرحال وہ گنہگار ہے لیکن آپ اس سے رابطہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے ہو سکتا ہے آپ کی باتوں سے وہ ہدایت دے۔ بقیہ سوالات کہاں گئے بھائی؟ ہاں کہہ رہے ہیں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بہرحال باقی سوالات انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جتنا سنا ہے کہا ہے ہم کو بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔